کے آگے ڈٹ جائے، ایسا ہی قلندر پیدا کر جسے دیکھ کے ظالم گھبرائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اپنے دفتر کے اندر موجود ہیں۔ ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آ گیا، آنے والا آ کر کہنے لگا امیر المومنین میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، ایک معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین میری شادی کو 6 مہینے کا وقت ہوا ہے، میری شادی کو 6 ماہ گزرے ہیں امیر المومنین، مگر میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے اور میری شادی کو ابھی صرف 6 مہینے کا وقت گزرا ہے، لہذا یہ بتائیے میرے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا تو نہیں ہے، اس لیے کہ میری شادی کو، میرے نکاح کو ابھی صرف 6 مہینے کا وقت گزرا ہے۔ اس وقت عرب کے اندر یہ بات عام تھی کہ 6 ماہ کا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ حلال کا نہیں مانا جاتا تھا، اسے حرام کا تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی 6 ماہ ابھی شادی کو ہوئے، نکاح کو 6 ماہ ہوئے اور بچے کی ولادت ہو گئی، تو لہٰذا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بچہ تو 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے میں، تو لہٰذا یہ 6 ماہ کم مدت ہے، تو لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ شاید نکاح سے پہلے کا ہوگا جو زنا کا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب اس نے اپنا معاملہ بیان کیا، مقدمہ رکھا کہ میری بیوی کو بچہ جو پیدا ہوا ہے میرا تو 6 مہینے کا وقت ابھی ہوا ہے نکاح کو، آخر وہ کس کا بچہ ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور لوگ جو حساب کتاب جانتے تھے ان سے بھی مشورہ کیا، ان سے بھی معلوم کیا، انہوں نے بھی بتایا اے امیر المومنین 6 مہینے اگر نکاح کو ہوئے ہیں تو لہٰذا بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ پہلے سے کسی اور کا ہے، وہ ولد الزنا ہے، لہٰذا کہنے لگے اے امیر المومنین وہ بچہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا بچہ ہے۔ مشیروں سے مشورہ کیا، کہنے لگے حضور عرب کا دستور تو یہی ہے، سارا عرب یہی جانتا ہے اور اسی کو آج تک اس پر عمل کرتے آئے ہیں اہل عرب کے 9 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، 6 ماہ میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ پہلے کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس عورت کو رجم کیا جائے گا، یعنی سنسار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سزا کا اعلان ہو گیا اور یہ بھی اعلان ہوا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ دیکھنے کے لیے آئے، اس کو جب سزا دی جائے، سنسار کیا جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک گروہ وہاں پر موجود رہے، اس لیے کہ حکم ہے اسلام کا کہ جب کسی کو سزا دی جائے تو لوگ موجود ہوں، مسلمانوں کا گروہ موجود ہو تاکہ لوگوں کے لیے وہ سزا عبرت بن جائے اور آگے کوئی اس جرم کو نہ کر سکے، اس گناہ کو کوئی دہرا نہ سکے۔ اللہ اکبر، فیصلہ ہو گیا، سنسار کیا جائے گا، وقت مقرر ہو گیا، جگہ کا انتخاب ہو گیا، اس عورت کو اس مقام پر لایا گیا، لوگ نکلے ہیں گھروں سے، جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں سزا دی جائے گی۔ اللہ اللہ، سارے مدینے کے اندر خبر پھیل گئی کہ فلاں عورت کو سزا دی جائے گی، وہ مجرمہ پائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پر اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے کانوں میں بھی آواز آئی، آپ کو بھی پتہ لگا، آپ فوراً نکلے، اس طرف نہیں گئے جہاں پر عورت کو سزا دی جانی ہے، آپ فوراً حضرت عثمان کے پاس پہنچے، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی پہنچ گئے، مولا علی نے فرمایا اے عثمان غنی، آپ نے جو اس عورت کو سزا دی ہے کیا دلیل ہے، کس وجہ سے دی ہے؟
اے عثمان میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے سزا کس لیے، کیا دلیل ہے؟ حضرت عثمان نے کہا تھا میں نے مشورہ کر لیا، حساب لگوا لیا، سب کچھ جب معلوم کر لیا تو پتہ یہ لگا کہ 6 ماہ کا بچہ حلال تصور نہیں کیا جاتا ہے، اور 6 ماہ کا بچہ اس کا نہیں ہوتا جس 6 ماہ اس کی شادی کو ہوئے ہیں، لہذا بچہ کسی اور کا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، حضرت مشکل کشا حیدر کرار نے فرمایا اے عثمان غنی 6 مہینے کے بچے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو حضرت عثمان نے کہا علی کیا کہہ رہے ہو؟ مولا علی فرماتے قرآن کے اندر موجود ہے۔ کہاں پر ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن نے بیان کیا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے حمل سے لے کر مدت رضاعت جو ہے وہ پوری کی پوری 30 ماہ کا وقت ہے، یعنی حمل سے لے کر رضاعت تک کا جو زمانہ ہے، جو وقت مقرر کیا گیا ہے قرآن میں، وہ 30 مہینے کا 2.5 سال کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اے علی اس میں 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا دوسری آیت پڑھو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ مولا علی فرماتے اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ کے کلام میں فرمایا گیا کہ جو بچے کی مدت رضاعت ہے وہ 2 سال ہے، یعنی دودھ پلانے کا زمانہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر وہ جو رضاعت کا زمانہ ہے وہ 2 سال ہے۔ حضرت عثمان غنی سے مولا علی کہنے لگے اے عثمان ادھر 24 مہینے یعنی 2 سال کا وقت مدت رضاعت دودھ پلانے کا وقت ہے، تو 30 مہینوں میں 24 مہینوں کو نکال دیا جائے تو 6 مہینے باقی رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ 6 ماہ کا بچہ بھی ہو تو وہ حلال کا ہے، 6 ماہ کا بچہ حرام کا نہیں ہوتا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ 30 مہینے ہیں حمل سے لے کر اور مدت رضاعت تک، دودھ پلانے کے زمانے تک 30 مہینے کا وقت قرآن نے مقرر کیا، 2.5 سال، اور اس میں 2 سال مدت رضاعت ہے، یعنی 2.5 سال میں 2 سال مدت رضاعت، 30 مہینوں میں 24 مہینے دودھ پلانے کے ہو گئے تو ماں کے شکم کا جو وقت نکل کر آتا ہے وہ 6 ماہ کا نکل کر آتا ہے۔ اے عثمان 6 مہینے کا بچہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ آپ نے فوراً حکم دے دیا ارے جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، کہیں وہ عورت سنسار نہ ہو گئی ہو، کہیں اس عورت کو سزا نہ مل گئی ہو۔ اگر وہ عورت سنسار ہو گئی تو کل عثمان رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر وہ عورت سزا اس کو مل گئی تو عثمان اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جلدی جاؤ، اس کی سزا کو روکنے کا حکم جاری ہو گیا۔ اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا ہے، اس کا سر باہر ہے، گردن اوپر کو باہر کو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے اپنے آتے، اس کی بہن آتی ہے، رو رہی ہے دیکھ کر۔ اس نے کہا تھا میری بہن رونا نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے، اس لیے کہ میری بہن میں تجھے سچ بتا رہی ہوں، زنا تو بڑی چیز ہے، آج تک مجھے کسی غیر محرم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ کہتی یہ ضرور آزمائش ہے میرے رب کی طرف سے، اور اگر رب کی آزمائش ہے تو مجھے اس آزمائش میں شکوہ نہیں کرنا ہے، مجھے اظہار تشکر بھی کرنا ہے، اور اللہ جس حال میں رکھے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر اعلان ہو گیا تھا سزا کو ٹالنے کا، اللہ اکبر، فوراً اس کو وہاں سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس عورت کو واپس بلایا گیا، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عورت پہنچی ہے، اس کا بچہ سامنے لایا گیا ہے۔
اللہ اکبر بچے کو دیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی ایک نظر بچے پہ پڑی ہے، ایک نظر اس کے باپ پہ پڑی ہے۔ جس طرح پرندوں کے دو انڈے ایک ساتھ سامنے رکھ دیے جائیں اور ان کو ادھر ادھر کر دیا جائے تو پتہ نہیں لگتا کون سا کس کا ہے، دونوں ایک جیسے وہ نظر آتے ہیں، کون سا انڈا کس کا ہے وہ پتہ نہیں لگتا ہے، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان نے جب اس کے باپ کو دیکھا، اس کے بچے کو دیکھا تو دونوں اسی طرح ایک دوسرے سے مشابہ تھے، دونوں کی شکلیں ملتی تھیں۔ جب بچے کے باپ نے بچے کو دیکھا، اس عورت کے شوہر نے بچے پہ نظر ڈالی، کہنے لگا اے عثمان غنی، اے امیر المومنین، بچہ میں نے دیکھ لیا، بچہ کسی اور کا نہیں ہے، بچہ میرا ہے، اس کی شکل دیکھ کر ہی پتہ لگتا ہے یہ میرا بچہ ہے۔ تو مولا علی نے توجہ دلائی تو ایک عورت جس کو سزا دی جانے والی تھی، اس عورت کو سزا سے بھی بچایا گیا، اور ایک مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر 6 مہینے کا بچہ اگر کسی کا پیدا ہو جائے تو اسے غلط نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مدت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ یوں تو وہ رب ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اس رب نے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس رب نے پیدا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے اللہ نے نکال دی، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور 6 ماہ کا بچہ قرآن مجید میں ہے، مسئلہ واضح ہو گیا۔ اس کے بعد سے پھر عرب کے اندر جو پہلے رواج تھا، جو دستور تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو حلال کا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے بعد سے پھر قرآن کا حکم جب لوگوں کے سامنے آیا، قرآن کا فیصلہ جب سامنے آیا تو پھر 6 ماہ کے بچے کو حلال کا سمجھا جانے لگا، اور پوری کائنات میں آج تک اور قیامت تک ہی 6 ماہ کے بچے کو حلال کا سمجھا جائے گا۔ میرے عزیزوں غور تو کریں، مولا علی کو اللہ نے کس قدر علم سے نوازا تھا، یہی قرآن ہے، اور اسی قرآن کا علم مولا علی کے سینے کے اندر ہے۔